ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، ہندوستان اگرچہ 15 اگست 1947 کو برطانوی تسلط سے آزاد ہو گیا تھا، لیکن 26 جنوری 1950 کو ہندوستانی تاریخ میں اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس دن ملکی آئین کا نفاذ کیا گیا اور ہندوستان ایک خود مختار ملک اور ایک مکمل طور پر ریپبلکن یونٹ بن گیا۔ اس لیے آئینی نفاذ کے دن کے طور پر 26 جنوری کو بطور یادگار منانا طے کیا گیا۔ یہ دن آزاد اور جمہوری ہند کی حقیقی روح کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا اس دن کو ہمارے ملک ایک جمہوریہ ہونے کے ناطے اسے بطور تقریب مناتا ہے، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا ہر ممکن تحفظ کریں گے، ساتھ ہی اس کی جمہوری قدروں کو بھی دھکا نہیں لگنے دیں گے۔ ناظرین، آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹری سیکولر ڈیموکریسی ہے۔ اس کے دستور کی کچھ اہم خصوصیات ہے۔ آئین ہند نے یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کے لیے خود مختار بنایا ہے، اور ہندوستانی عوام کو سرچشمہ اقتدار کا اختیار مانا ہے، جسے صاف الفاظ میں دستور کی تمہید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ دستور ہند میں تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریہ میں پرو دیے گئے ہیں۔ آئین میں مذہب کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، لیکن ہر مذہب کا احترام ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ دستور کی 42ویں ترمیم کی روح سے اسے سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، جہاں مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور ہر شہری کو ملکی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع مل سکتا ہے۔ آئین کی روح سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب حاصل ہے۔ اقلیتوں کو بھی دستور میں اس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کرے، اپنی تہذیب، تمدن، زبان کو قائم رکھے اور اپنی مذہب کی تبلیغ کرے۔ اس غرض کے لیے اپنی منقولہ جائیداد کا انتظام کرے۔ ساتھ ہی یہ صراحت بھی کی گئی ہے کہ کسی ایسی آمدنی پر ٹیکس دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو کسی مذہب کی تبلیغ و اشاعت پر خرچ کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں اوقاف، مساجد، مدارس کی جائیداد اور ان کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح شخصی آزادی کا تحفظ متعدد دفعات کے ذریعے کیا گیا ہے۔ کسی شخص کو صرف اسی وقت سزا دی جا سکتی ہے جب ملزم قانون کی نگاہ میں مجرم بھی ہو، چنانچہ کسی شخص کو مقدمہ چلائے اور صفائی پیش کیے بغیر کسی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ اصول ایسے نمونے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ایک منظم اور طاقتور سماج کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوری قدروں کے فروغ کے لیے یہ اصول کافی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو نافذ کرنے میں حکمراں پارٹیاں کہاں تک کامیاب رہی ہے، بالخصوص اقلیتوں کو کہاں تک ان کے حقوق ملے ہیں۔ یہ وہ قابل غور سوالات ہیں جن پر سنجیدگی سے اس جمہوری ملک کے ہر باشندے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لوٹا دیں گے من۔ میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لوٹا دیں گے من۔ کلمہ لا الہ تیری بنیاد ہے، اس پہ جو مر مٹے تیری اولاد ہے۔ کلمہ لا الہ تیری بنیاد ہے، اس پہ جو
جو مر مٹے تیری اولاد ہے، اس پہ جو مر مٹے تیری اولاد ہے، توق پہنا تھا ہم نے غلامی کا جو، توق پہنا تھا ہم نے غلامی کا جو، تو نے آزاد کیا اسے روح و بدن، میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لٹا دیں گے من، میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لٹا دیں گے من، تیرا ہر ایک ذرہ کے یاقوت کو دیکھ کر لگتی ہے آگ طاغوت کو، تیرا ہر ایک ذرہ کے یاقوت کو دیکھ کر لگتی ہے آگ طاغوت کو، دیکھ کر لگتی ہے آگ طاغوت کو، مثل زمرد ہر ایک پتھر تیرا، مثل زمرد ہر ایک پتھر تیرا، کیوں نہ ہو تجھ سے پھر دشمنوں کو جلن، میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لٹا دیں گے من، میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لٹا دیں گے من، کٹ گئے تیری عزت پہ کتنے جواں، بہادری پہ ہے حیران سارا جہاں، کٹ گئے تیری عزت پہ کتنے جواں، بہادری پہ ہے حیران سارا جہاں، بہادری پہ ہے حیران سارا جہاں، یاد ہے نام تاریخ کو اب تلک، یاد ہے نام تاریخ کو اب تلک، خون دل سے جنہوں نے نکھارا چمن، میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لٹا دیں گے من، میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لٹا دیں گے من، تیری عزت ہے پیاری ہمیں جان سے، تھان کر سینہ حاضر ہے اس شان سے، تیری عزت ہے پیاری ہمیں جان سے، تھان کر سینہ حاضر ہے اس شان سے، تھان کر سینہ حاضر ہے اس شان سے، نام دنیا میں ہوگا بلند اب تیرا، نام دنیا میں ہوگا بلند اب تیرا، تو نے پیدا کیے سینکڑوں صف شکن، میرے پیارے وطن تجھ پہ قربان تن، تیری عظمت کی خاطر لٹا دیں گے من۔ ناظرین، ہر سال 26 جنوری کا دن ہمیں ان عظیم رہنماؤں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ایک ایسا دستور مرتب کیا جو مساوات کا علمبردار اور ملک کی ترقی کا ضامن ہے، جس کی بنیاد پر ہی ہندوستان کا شمار دنیا کے عظیم ترین جمہوری ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے باہمی یگانگت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے خوابوں کے اس ملک کو گنگا جمنی تہذیب کا سنگم کہا جاتا ہے۔ آزاد ہندوستان کے معماروں نے اپنی آنکھوں میں ایک پرامن، متحد اور ترقی یافتہ ملک کا خواب سجا کر بے دریغ قربانیاں دی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک بنے جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، جہاں کبھی فرقہ وارانہ فساد نہ ہو، جہاں کبھی بدامنی نہ ہو، جہاں ہر ایک کو اس کا مکمل حق مل سکے، جہاں ذات پات اور رنگ و نسل کے نام پر بھید بھاؤ نہ ہو، جہاں کا ہر شہری تعلیم یافتہ ہو، اور جہاں کبھی چوری و ڈاکہ زنی نہ ہو۔ ہمارے ملک نے ہمیں تمام دستوری حقوق عطا کر کے ہمیں ایک باعزت شہری ہونے کا پروانہ دے دیا ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خوابوں کا ملک ہندوستان اس سمت کو رواں دوا ہے جس کا خواب کبھی ان عظیم مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا،
جنہوں نے اپنا لہو دے کر انگریزوں کے ظلم و استبداد اور ظالمانہ چنگل سے اس چمن کو آزاد کرایا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سیکولرزم اور گنگا جمنی تہذیب کے ارتقاء کے دشمن مسلسل اپنی تخریب کاریوں کے ذریعے ان بے لوث مجاہدین آزادی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے جشن کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف بے اصل بیانات کے ذریعے مسلسل ایک طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ حالانکہ تاریخ کا ادنا سے ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ایک سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح مدارس اسلامیہ کے خلاف بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر ایک سوالیہ نشان قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقع پر مدارس میں ترنگا نہیں لہرایا جاتا اور نہیں جشن منایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس میں ان دونوں دنوں میں چھٹیاں رہتی ہیں اور ہمارا قومی جھنڈا بھی لہرایا جاتا ہے، جس کے ذریعے ملک وطن سے سچی محبت کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ اور خاصی تعداد ایسے مدارس کی بھی ہے جہاں اس موقع کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں بھرپور یہ احساس ہے کہ حق رائے دہی نے ہندوستانیوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ اپنے حق میں جسے بہتر سمجھے ووٹ دے اور اقتدار کی کرسی تک پہنچا دے، لیکن ساتھ ہی احساس بھی ہے کہ اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے بعد حکمراں جماعتیں حقدار کو مکمل حق دینے سے قاصر رہتی ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک بطور خاص مسلمان اپنے جمہوری حقوق کی کما حقہ حصولیابیوں کو ترستے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچر کمیٹی سے لے کر تمام اعداد و شمار، واقعات اور تمام انصاف پسند لوگوں کا یہ اعتراف رہا ہے کہ مجموعی طور پر تمام شعبوں میں مسلمان اس ملک میں انتہائی پسماندہ ہے۔ ناظرین، ابھی چند دنوں پہلے سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججوں نے ہمارے ملک عزیز کی جمہوریت کو خطرے میں بتایا ہے۔ اسی لیے جب ہم آج یوم جمہوریہ کی خوشیاں پورے اہتمام سے منا رہے ہیں اور پورا ملک منائے گا، مگر اس خوشی کے ساتھ غمی کا کچھ امتزاج بھی پایا جا رہا ہے۔ یعنی خوشی آئین کی آزادی کی ہے تو غمی اور دکھ اس کے مکمل نفاذ میں کوتاہی کا۔ یعنی ہندوستان کی اقلیتوں کے ملک میں کیا تمام اقلیتوں کے پورے مسائل حل کیے جا رہے ہیں؟ دستوری تحفظات کے ساتھ ساتھ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کہاں تک کوششیں کی جا رہی ہیں؟ گویا یہ دن جشن جمہوریت کا ہے اور یوم احتساب کا بھی ہے۔ جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے حقوق سے کہاں تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنے رہنماؤں سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس طرف توجہ دیتے ہوئے اپنی جمہوری قیادت کا ثبوت فراہم کریں گے۔ ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی، اے خاک وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے۔ ناظرین، اس لیے میں اور ایک بار اسی پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ یہ دن جشن جمہوریت بھی ہے اور یوم احتساب بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔